رحیمیہ انٹرنیشنل ٹریول ٹورز، حج اور عمرہ ہم نے کر دیا اب اور بھی آسان، نہ قرآن دازی نہ انتظار، بکنگ جاری ہے۔ 2 اسٹار سے 4 اسٹار کے بہترین ہوٹل پیکج، یہ سب کچھ اعتماد کے ساتھ۔ رحیمیہ انٹرنیشنل ٹریول ٹورز، کربلا روڈ، لیاقت چوک، ساہیوال۔ فون 04042222634، 04042226613، فیکس 04042228310۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم۔ معزز عازمین حج، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی اور حج جیسے مقدس سفر کے لیے چن لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، لیکن حج کے لیے روانگی سے قبل باقاعدہ تربیت حاصل کر لی جائے تو اس سفر کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سفر حج کی تیاری شروع کر دی ہوگی، لیکن سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے اہم باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ معزز عازمین حج، حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے جو کہ جسمانی اور مالی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حج جسمانی لحاظ سے خاصا مشکل سفر ہے۔ حج ایک امتحان ہے، یہاں تنگی اور دشواری ضرور پیش آئے گی۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ دشواری کو دشواری کہہ کر خود کو بے حوصلہ کر لیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تنگی کو کشادگی میں تبدیل کریں۔ حج ایک عظیم عبادت ہے اور ہمیں محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا ہی دراصل اس عبادت کی شان ہے۔ آپ کو چاہیے کہ حج کے دوران آپس میں لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور اللہ کے مہمان بننے کا صحیح حق ادا کریں۔ حج کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، سعودی قوانین کا احترام کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھیوں کے آرام کا خیال رکھیں۔ معزز عازمین حج، سفر حج کی تیاریوں کے 2 پہلو ہیں، ایک روحانی یا باطنی پہلو اور دوسرا عملی یا ظاہری پہلو۔ روحانی یا باطنی پہلو میں یہ باتیں شامل ہیں: اصلاح نفس، نماز کی درستگی، مناسک کے حج سیکھنا اور حقوق کی ادائیگی۔ جبکہ عملی یا ظاہری تیاریوں میں یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر مشکل سفر کے لیے تیار کیا جائے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ روانگی سے کم از کم 10 روز قبل تمام عازمین حج کو گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوا کر پیلے رنگ کا کارڈ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ٹیکے لگانے کا انتظام وزارت مذہبی امور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے ذریعے کرے گی، جبکہ متعلقہ حاجی کیمپ میں بھی ٹیکے لگانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ حج کے دوران اکثر حجاج کرام فلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ فلو ویکسین کا ٹیکہ بھی لگوا لیا جائے۔ سامان سفر رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہلکا اور ضرورت کا سامان ہی ساتھ لے کر جائیں۔ آپ کے سامان کا وزن 35 کلو گرام سے زائد نہ ہو۔ زائد وزن پر ایئر لائن فی کلو گرام کے حساب سے مزید کرایہ وصول کرے گی۔
کوشش کریں کہ 35 کلو گرام سے بھی کم وزن کا سامان لے کر جائیں، کیونکہ واپسی پر تحائف کی خریداری سے وزن مزید بڑھ جائے گا۔ ضروری سامان کے لیے ایک مناسب سائز کا سوٹ کیس کافی ہے، اس کے علاوہ چھوٹا دستی بیگ بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ سامان رکھتے وقت یہ تسلی کر لیں کہ آپ نے یہ ضروری چیزیں رکھ لی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام کی 4 عدد انسلی چادریں یا 4 عدد بڑے تولیے کے احرام یعنی 2 جوڑے احرام کی چادریں۔ عورتوں کے لیے سر پر باندھنے کے لیے 1 مربع میٹر احرام کے 2 رومال، سفید یا ہر کے رنگ کی عبا یا اوڑھنے کے لیے بڑی چادر۔ مرد حضرات کے لیے احرام کے بیلٹ، 1 جوڑا بند جوتا یا چپل، حالت احرام میں پہننے کے لیے ہوائی چپل، روزمرہ پہننے کے لیے 4 جوڑے کپڑے اور موسم سرد ہونے کی وجہ سے گرم چادر، 1 سویٹر، تولیہ یا رسی، صفائی کے لیے کپڑے کا بڑا ٹکڑا، ٹوائلٹ پیپر، بڑا مارکر، پلاسٹک کے ضروری برتن مثلاً پلیٹ، گلاس، پانی والی بوتل، چھوٹے چمچ، فالتو سامان رکھنے کے لیے بڑا اور مضبوط شاپنگ بیگ، دستاویزات رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا بیگ، حجامت کا سامان، دانت صاف کرنے کا برش، مسواک، شیشہ، نظر کی اینک اگر ضرورت ہو، خط و کتابت کے لیے سادہ کاغذ، لفافے اور قلم وغیرہ۔ اپنے اٹیچی کیس میں سامان رکھنے کے بعد اس پر نام، پاسپورٹ نمبر، مکتب نمبر، بلڈنگ نمبر، گروپ نمبر، پاکستان کا پتہ اور فون نمبر ضرور لکھیں۔ بعض اوقات سامان پر کوائف کے سٹیکر لگا دیے جاتے ہیں جو سامان کی ہینڈلنگ کے دوران اتر جاتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ بڑے مارکر سے سامان پر کوائف درج کریں تاکہ شناخت کرنے میں آسانی رہے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ کھانے پینے کی ہر قسم کی اشیاء ساتھ لے جانے کی ممانعت ہے، اس لیے یہ چیزیں مثلاً آٹا، چاول، گھی، مٹھائی، پھل، بسکٹ وغیرہ ہرگز ساتھ لے کر نہ جائیں۔ یہ چیزیں حاجی کیمپ میں چیکنگ کے دوران آپ کے سامان سے نکال دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل یا گیس کے چولہے، اسلحہ، نشاور اشیاء جس میں نسوار بھی شامل ہے، حج کی منظور شدہ کتابوں کے سوا دیگر مذہبی لٹریچر بھی ساتھ لے جانا ممنوع ہے۔ صابن، قینچی اور چاقو بھی آپ کے سامان سے نکال دی جاتی ہیں۔ سعودی قانون کے مطابق نشاور اشیاء مثلاً چرس، افیون اور ہیروئن وغیرہ برآمد ہونے کی سزا سزائے موت ہے۔ عازمین حج کسی دوسرے شخص کا کسی قسم کا پیکٹ اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ بعض اوقات ایسے پیکٹ میں سے ممنوع اشیاء برآمد ہوتی ہیں جس کی سزا حاجی کو ملتی ہے۔ خواتین کانچ کی چوڑیاں پہن کر نہ جائیں، کیونکہ طواف کے دوران ان کے ٹوٹنے سے نہ صرف ان کے بازو بلکہ طواف کرنے والوں کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ حاجی کیمپ کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنے عزیز و اقارب کو گھر پر ہی اللہ حافظ کہہ دیں۔ انہیں اپنے ہمراہ حاجی کیمپ لے کر نہ آئیں، کیونکہ انہیں حاجی کیمپ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حاجی کیمپ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو وزارت مذہبی امور کا اطلاع نامہ دکھانا ہوگا۔ ضروری دوائی لے جانا چاہتے ہوں تو حاجی کیمپ کا ڈاکٹر معائنے کے بعد آپ کی دوائی ایک ٹرانسپیرنٹ لفافے میں ڈال کر سیل کرنے کے بعد اپنے دستخط کر کے آپ کو دے دے گا۔ ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ دوائی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو اپنی پرواز کی روانگی سے 8 گھنٹے پہلے اپنے سامان کے ساتھ حاجی کیمپ پہنچنا ہے۔ یہاں کسٹم اور اینٹی نارکوٹکس کے حکام آپ کے سامان کی تلاشی لیں گے کہ آپ کوئی ممنوع اشیاء تو ساتھ نہیں لے جا رہے۔ کسٹم چیکنگ کے بعد متعلقہ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر سامان بک کرا دیں اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں۔ احرام اور ضروری کاغذات اپنے سامان کے ساتھ بک نہ کرائیں بلکہ انہیں دستی بیگ میں رکھیں۔ ایئر لائن کی بسیں آپ کو حاجی کیمپ سے ایئرپورٹ لے جائیں گی۔ آپ چاہیں تو حاجی کیمپ میں احرام باندھ سکتے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھنے کا خاطر خواہ انتظام ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر دستی سامان کی کسٹم چیکنگ اور امیگریشن کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے اور ٹیکے کا کارڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ جہاز پر روانہ ہونے سے پہلے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ دستی بیگ میں رکھ لیں، جبکہ صرف بورڈنگ کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ زیادہ تر عازمین حج کے لیے ہوائی جہاز کے سفر کا پہلا موقع ہوتا ہے، اس لیے چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ جہاز میں داخل ہوتے وقت جہاز کا عملہ آپ کی سیٹ تک آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ صرف بورڈنگ کارڈ پر درج سیٹ پر ہی بیٹھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بیٹھنے پر اصرار نہ کریں۔ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ جہاز میں دستی سامان رکھنے کے لیے جگہ مخصوص ہے جہاں آپ اپنا دستی سامان رکھ سکتے ہیں۔ جہاز میں پانی کی قلت اور جگہ تنگ ہوتی ہے،
اس لیے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو لیں تو بہتر ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں جہاز کا ٹوائلٹ استعمال کرنا دشوار ہوتا ہے۔ دوران سفر جہاز میں پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور فرش پر پانی نہ گرائیں۔ جہاز میں سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ سفر کے دوران تلبیہ پڑھتے رہیں۔ آپ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جائیں گے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی بھی مرحلے پر کسی اور کا سامان نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی سے کسی قسم کی کوئی چیز لیں۔ ممکن ہے کہ اس سامان میں کوئی ممنوعہ شے ہو۔ ہیروئن اور چرس وغیرہ برآمد ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جہاز سے اتر کر آپ بڑے ہال یعنی انتظار گاہ میں آئیں گے۔ انتظار گاہ میں منظم طریقے اور صبر و تحمل سے بیٹھ جائیں۔ یہاں خواتین اور مرد اپنے اپنے پاسپورٹ ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ دونوں کو الگ الگ کاؤنٹر سے گزر کر سعودی امیگریشن کی مہر لگوانا ہوگی۔ اس کے بعد آپ کسٹم ہال میں آ جائیں گے۔ کسٹم ہال میں اپنا سامان شناخت کر کے الگ کر لیں اور کسٹم حکام سے چیکنگ کرائیں۔ کسٹم حکام نے چیکنگ کے لیے اسکیننگ مشین لگائی ہے۔ آپ اپنا اٹیچی کیس، بیگ، دستی سامان اس پر رکھ دیں اور مشین کے اگلے حصے سے سامان اٹھا لیں۔ ضرورت پڑنے پر کسٹم حکام سامان کھول کر چیک کرتے ہیں۔ کسٹم حکام آپ کے سامان کو اچھی طرح جانچ پڑتال کریں گے اور سامان پر کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ لگائیں گے۔ انتظار گاہ یا کسٹم ہال میں خدام الحجاج یا ویلفیئر سٹاف کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ کسٹم ہال کے باہر اور بس اسٹینڈ پر پاکستانی حج ڈائریکٹوریٹ کا عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ کسٹم ہال سے باہر آ کر تسلی کر لیں کہ آپ اپنا تمام سامان باہر لے کر آئے ہیں۔ کسٹم چیکنگ کے بعد مکتب الوکلاء کے کاؤنٹر پر پاسپورٹ دکھا کر بس کا ٹکٹ حاصل کر لیں، جس کے لیے رقم آپ کے زر مبادلہ سے پاکستان میں کاٹی جا چکی ہے۔ مکتب الوکلاء کی بڑی ٹرالی پر سامان رکھوا کر بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہاں قلیوں کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کرنا ہوتا۔ مکہ مکرمہ روانگی کے لیے بس اسٹینڈ پر خدام الحجاج اور دیگر عملہ آپ کے لیے بس کا انتظام کرے گا۔ خدام الحجاج جس ترتیب بس میں بٹھائیں اسی ترتیب سے بس میں سوار ہوں۔ بیٹھنے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ آپ کا سامان اسی بس میں رکھا گیا ہے جس میں آپ سوار ہو رہے ہیں۔ بس میں سوار ہوتے وقت آپ کے پاسپورٹ سعودی کارندے آپ سے لے لیں گے اور پاکستان واپسی کے وقت جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو دے دیں گے۔ یاد رکھیں کہ دنیا بھر کے حجاج کرام سعودی عرب پہنچتے ہیں، اس لیے جدہ ایئرپورٹ پر جہاز اترنے سے لے کر مکہ مکرمہ روانگی تک 4 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کو اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جو تیری رحمت کا منکر ہو، وہ میرا دل نہیں۔ مانگنا جس کو نہ آئے، وہ کوئی سائل نہیں۔ اے کرم پرور کرم، میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم،
حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا عاصیوں کی التجا کوئی نہیں ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر موتا کوئی نہیں ہاں سوا تیرے سوا کوئی نہیں ترغامن ہمارے اور آنکھیں بھی جنم حاضر ہے سبحان اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لے چلی رحمت کی جانب لذت تحفے حرم لے چلی رحمت کی جانب لذت تحفے حرم معصیوں مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم یہ تیری شان کریمی یہ تیرا لطف و کرم ہاں بڑھ رہے ہیں تیری جانب تیرے بندوں کے قدم موتا تیری رضا تیری خوشی تیرا کرم یہ تمناؤں کا رکھنا اے خدا بندہ بھرم آمین آمین حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامنوں کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك برس رہی ہے محمد کے شہر میں
رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، کیا بات، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ رحیمیہ انٹرنیشنل ٹریول ٹورز، حج اور عمرہ ہم نے کر دیا اب اور بھی آسان۔
نہ قراندازی نہ انتظار، بکنگ جاری ہے۔ 2 سٹار سے 4 سٹار کے بہترین ہوٹل پیکج، یہ سب کچھ اعتماد کے ساتھ۔ رحیمیہ انٹرنیشنل ٹریول ٹورز، کربلا روڈ، لیاقت چوک، ساہیوال۔ فون 04042222634، 04042226613، فیکس 04042228310۔